السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری کہانی سنانے والی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی۔ وہ ایک ایسے نبی تھے جن کی دل میں صرف اللہ کا پیار تھا اور جن سے ہم سب کو ایمان اور صبر سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے شہر میں پیدا ہوئے جہاں لوگ پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا اظہر اور وہ بت بناتے اور بیچتے تھے۔ چھوٹے ابراہیم روز سوچ کر حیران ہوتے، یہ پتھر نہ بولتا ہے، نہ کہتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، پھر لوگ انہیں کیوں پوجا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابو، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی سب کچھ بناتا ہے۔ لیکن ان کے ابو نے کہا، چپ رہو ابراہیم، ہمارے پرکے انہی بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ دوستو دیکھو، سچائی پر سوچنا غلط نہیں ہوتا۔ چھوٹی عمر میں بھی اگر دل میں اللہ کا پیار ہو تو انسان صحیح راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سب لوگ میلہ دیکھنے گئے ہیں۔ وہ مندر میں گئے اور سب چھوٹے بت توڑ دیے، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیے اور ان کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخنے لگے، کس نے ہمارے دیوتا توڑ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، شاید اس بڑے بت نے توڑے ہوں گے، اس سے پوچھ لو۔ لوگ بولے، وہ تو بول نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، تو پھر آپ انہیں پوچھتے کیوں ہو؟ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو دیکھو دوستو، ہمیشہ سچ بولو، چاہے سب لوگ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا، ابراہیم کو مار دو، اسے آگ میں ڈال دو۔ ایک بڑی سی آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ آگ ترنت ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بالکل ٹھیک نکل گئے۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ دوستو سنو، جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی مشکل بھی چھوٹی لگتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم سے نکل گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا تھی۔ بعد میں اللہ نے انہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اللہ نے حکم دیا، ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے اسماعیل کو مکہ کے سناپان والے میدان میں چھوڑ دو۔ وہاں نہ پیڑ تھے نہ پانی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر پورا بھروسہ رکھا اور چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے بیچ ڈھونڈتی رہی، 1 2 3 7 بار۔ تب اللہ نے معجزہ دکھایا، زمین سے پانی نکلا۔ یہی تھا زمزم کا پانی جو آج تک بہہ رہا ہے۔ دیکھو دوستو، جب ہم اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ بنائیں۔ باپ بیٹا دونوں مل کر کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کام کرتے ہوئے وہ کہتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہم سے یہ اعمال قبول فرما۔ دیکھو دوستو، جب بھی کوئی نیک کام کرو تو دعا کرو کہ اللہ اسے قبول کرے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں،
تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بولے، ابو اللہ کا حکم پورا کیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر ملے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا اور کہا، اے ابراہیم تم نے اپنے سپنا پورا کر دیا۔ اس وقت سے ہر سال ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں جس میں ہم اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں۔ تو دیکھو دوستو، اللہ کے حکم کو اپنے دل سے مان لو، چاہے وہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کے لیے گزاری۔ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور ہمیشہ سچائی اور صبر کا راستہ اپنایا۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل یعنی دوست بنا لیا۔ تو دیکھو دوستو، اگر ہم اپنی زندگی میں ایمانداری، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش